بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میری شادی کو 7 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ہماری خوب اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ میری بیوی پر اچانک رنگ گورا کرنے کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ میری بیوی ایک سامنے رنگ کی مگر نہایت ہی پرکشش لڑکی تھی۔ عمر بھی 24 سال ہی تھی۔ ہم دونوں خوب ہنسی خوشی رہ رہے تھے مگر اچانک ایک دن میری بیوی بولی کہ مجھے رنگ گورا کرنا ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران ہوا۔ اچانک یہ سب اس کے دماغ میں کیسے آ گیا تھا؟ میں نے اسے بتایا بھی تھا کہ مجھے اس کی سانولی رنگت بہت زیادہ پسند ہے مگر اس پر تو جیسے خبط سوار تھا۔ وہ تھی بھی ضدی اور امیر زادی۔ میری اس نے ایک نہ سنی اور بولی، بہروز میں 40 دن تک رات کو منہ پر ملتانی مٹی لگا کر سونا چاہتی ہوں۔ مجھے بیوٹیشین نے بتایا ہے کہ اس سے میری رنگت خوب نکھر جائے گی مگر ملتانی مٹی لگا کر میں نے کسی سے بات نہیں کرنی کیونکہ اگر بات کی جائے یا کچھ کھایا پیا جائے تو منہ پر جھڑیاں پڑ جاتی ہیں۔ تم مجھ سے وعدہ کرو گے 40 دن تک جب میں منہ پر ملتانی مٹی کا لیپ لگا کر رکھوں تو تم مجھ سے کلام نہیں کرو گے؟ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو وہ بولی، بہروز شاید تم یہ چاہتے ہو کہ میں حسین نہ ہو جاؤں مگر پھر میری بھی ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ ماہم کی بات سن کر میں تو چکرا کر ہی رہ گیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اتنی چھوٹی سی بات پر کوئی اپنا گھر اجاڑتا ہے؟ میں نے مجبور ہو کر اس کی بات مان ہی لی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور بولی، تم بہت اچھے ہو۔ پھر وہ مجھ سے اجازت لے کر کام والی سائمہ کے ساتھ بازار چلی گئی۔ اس نے کچھ ضروری چیزیں لینی تھی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کے پاس ملتانی مٹی کے 6 جار اور ارکے گلاب کی کئی بوتلیں تھیں۔ ماہم کی رنگ گورا کرنے والی ضد پر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا مگر اس کا جوش دیکھ کر میرا دل نرم ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ تو تھی معصوم ہی۔ وہ جب رنگ گورا کرنے کے لیے چیزیں لائی تھی تو اس کے چہرے پر خوشی کی الگ ہی دمک تھی۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ اب جب میں آفس سے گھر واپس آتا تو ماہم کو جائے نماز پر بیٹھا پاتا تو کبھی وہ تلاوت قرآن پاک کر رہی ہوتی۔ میں فریش ہونے چلا جاتا۔ تب تک سائمہ کھانا بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر سیٹ کر چکی ہوتی تھی۔ پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے اور خوب باتیں کرتے۔ کھانے کے بعد ماہم 2 کپ کافی بنا کر لے آتی۔ کافی پی کر میرا دن بھر کی تھکاوٹ اتر جاتی تو مجھے نیند اپنی آغوش میں لینے لگتی تھی۔ ماہم ملتانی مٹی منہ پر لگا کر آتی تو مجھے خدا حافظ کہہ کر ہمارے بیڈ روم سے ملحقہ کمرے میں جا کر لیٹ جاتی۔ اس کے جاتے ہی مجھے نیند آنے لگتی تھی۔ ماہم صبح فجر پڑھنے کے لیے مجھ سے پہلے ہی اٹھ جاتی تھی۔ پھر وہ میرے اٹھنے تک قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی۔ ماہم ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے مرحوم باپ کا نام ملک کے بڑے نامور تاجروں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ ماہم کی پیدائش کے 2 ماہ بعد ہی فوت ہو چکے تھے۔ اب ہم اور اس کے والدہ خربوں کی جائیداد کی مالک تھیں۔ دولت ان کی گھر کی لونڈی تھی۔ ہر عیش و آسائش ان کو میسر تھی مگر پھر بھی ماہم اس قدر شریف اور نیک پرہیز تھی کہ اسے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ عموماً تو یہی دیکھا گیا ہے کہ نہ امیر گھروں کے بچے بگڑے ہوتے ہیں مگر ماہم کی طرف دیکھ کر اس کی والدہ کی اعلیٰ تربیت کا پتہ چلتا تھا۔ ماہم جس قدر اللہ کے نزدیک ہو جاتی تھی اسی قدر ہمارے گھر کے حالات بہتر ہوتے چلے جاتے تھے۔ میرے آفس جانے کے بعد ماہم یا تو اپنی والدہ کی طرف چلی جاتی تھی یا پھر ان کی والدہ ہی ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ میں نے ماہم پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ شاید اس کے ساس سسر یہاں ہوتے تو اس پر کوئی پابندی لگا دیتے مگر وہ تو مجھ سے ایسے روٹھے تھے کہ میری شکل تک دیکھنے کے لیے رودانہ تھے۔ میرا دل اکثر اپنے والدین کے لیے بے چین ہو جاتا تھا مگر جب میں وہ الفاظ یاد کرتا جو انہوں نے ماہم کے لیے ادا کیے تھے تو میں اپنے دل پر پتھر رکھ لیتا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ میں اور میرے والدین گاؤں میں رہتے تھے۔ میں شہر میں اعلیٰ تعلیم کی غرض سے آیا تھا۔ میں نے لاہور میں ہی نوکری اپنی تعلیم مکمل کی، یہیں پر سرکاری نوکری بھی ڈھونڈ لی۔ جب آج جاب اچھی ملی اس لیے مجھے گھر اور گاڑی حکومت کی طرف سے ہی ملی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میں فوراً تیار ہو کر اپنی نئی گاڑی میں بیٹھا اور گاؤں اپنے والدین کے پاس پہنچ گیا۔ میری کامیابی کی خبر سن کر وہ تو جھوم ہی اٹھے تھے۔ پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی گئی تھی۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ میں 2 دن گاؤں رہا، پھر امی ابو کو اپنے ساتھ شہر چلنے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میرے اصرار کرنے پر امی بولی تھی، بہروز ہم وہاں لاہور نہیں جا سکتے، ہم نے یہاں رہ کر تیری شادی کی تیاری کر لی ہے، بس ہمیں تیری نوکری لگنے کا انتظار تھا۔ اب وہ تو خیر سے لگ گئی ہے۔ اب ہم شادی کی فضل بھائی کی بیٹی ریشمہ سے کریں گے۔ فضل چچا ہمارے محلے دار تھے۔ ان کی بیٹی ریشمہ پرائمری فیل تھی۔ کہاں وہ اور کہاں ایم اے پاس ماہم۔ میں اور ماہم ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ ہماری ملاقات بس اسٹاپ پر ہوئی تھی، پھر ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ ہم میں گہری دوستی ہوئی جو آگے چل کر محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے امی سے کہا، امی میں نے لاہور میں ایک لڑکی پسند کر رکھی ہے،
ہم جلد ہی شادی کرنے والے ہیں، آپ لوگ میری شادی کی تیاری ضرور کریں، مگر ریشما سے نہیں بلکہ ماہم سے۔ امی میری بات سن کر بولی، بہروز پتر، ریشما تمہاری بچپن کی منگ ہے، یہاں ہماری برادری ہے، غمی خوشی میں ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو بچپن کی بات خراب کر کے ہمیں ہماری برادری سے مت کاٹ۔ یہاں تو ہمارا پڑوسیوں کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے، تیرا شہر ہوگا بہت خوبصورت، مگر ہم دو بڈھوں کے لیے تو قید خانہ ہی ہوگا نا۔ پھر ہم ماہم جیسی لڑکیوں سے تو شہر بھر اوپرے پڑے ہیں، جو راہ چلتے مردوں کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں بدکردار ہوتی ہیں۔ میں امی کی مکمل بات سمجھ چکا تھا، اس لیے میں اکیلا ہی لوٹ آیا تھا۔ میں نے ان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا تھا، بس میں ہر ماہ ان کے لیے اچھی خاصی رقم بھجوا دیتا۔ میں نے اپنے والدین کے بغیر ہی شادی کر لی تھی اور اب ہم دونوں اکیلے ہی رہ رہے تھے۔ ماہم کی والدہ بھی بہت شفیق عورت تھی، وہ تو مجھے سگی ماں کی طرح چاہتی تھی۔ وقت تیز رفتاری سے گزر رہا تھا، ماہم کی ضد روز بروز پکڑتی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے 1000 بار کہا تھا کہ اس کے نئے نقش پر سامنے رکت ہی جچتی ہے، مگر وہ میری ایک نہ سنتی۔ ہر رات ملتانی مٹی کا لیپ کر کے دوسرے کمرے میں جا لیٹتی تھی۔ خیر میں بس چپ کر ہی رہ جاتا۔ ماہم کی امی اس قدر مہربان تھی کہ مجھے ان کی بیٹی کو کچھ برا بھلا کہتے ہوئے ان سے حیا آتی تھی۔ میں جب بھی آفس سے آتا تو ماہم مجھے کبھی سونے کے زیورات دکھاتی تو کبھی ہیرے کے، جو کہ اس کی امی سے گفٹ کرتی تھی۔ ماہم کے پاس مہنگا ترین موبائل فون تھا، اپنے جیسا ہی جدید ماڈل کا ایک موبائل وہ مجھے بھی دلا چکی تھی۔ میرے لیے وہ قیمتی گھڑیاں خریدتی، خود ڈیزائن کے کپڑے پہنتی، خوب مہنگے پرفیوم استعمال کرتی۔ وہ ہمیشہ بن ٹھن کر رہتی تھی۔ وہ مجھ سے اکثر کہتی تھی کہ بہروز یہ سب تمہارے لیے کرتی ہوں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ جب میرا شوہر آفس سے تھکا ہوا آئے تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو جائے، اور ہوتا بھی یوں ہی تھا۔ جیسے ہی میری نظر ماہم پر پڑتی میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ ایک دن یوں ہوا کہ میری طبیعت خراب تھی، میں نے آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ ماہم خوش ہونے کے بجائے پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو ماہم نے بتایا کہ آج اس کی والدہ کے گھر اس کی پرانی دوست نے اس سے ملنے کے لیے آنا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی دوست کو یہاں ہمارے گھر ہی بلا لے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور بولی کہ اس کی دوست صرف اس کی والدہ کے گھر ہی آئے گی۔ میں حیران تو ضرور ہوا تھا، مگر میں نے ماہم سے کہا کہ میری طبیعت بہتر ہے، فکر کی ضرورت نہیں، وہ بے فکر ہو کر اپنی والدہ کے گھر چلی جائے۔ ماہم نے میرا کہا مان لیا تھا۔ وہ خوب بن چڑھ کر اپنی امی کی طرف گئی تھی۔ میرا ذہن تو ماہم کی تیاری میں کہیں کھو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی خوش لباس تھی، مگر آج اس کی تیاری الگ ہی رنگ لیے ہوئی تھی۔ اس نے زرق برق لباس پہنا تھا، خوب سونے کے زیورات پہنے تھے۔ خیر میں دوائی کھا کر سو گیا۔ شام گئے، میری آنکھ کھلی تو یہ جان کر مجھے شدید دھچکا لگا تھا کہ ماہم ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ میں اب بہتر محسوس کر رہا تھا، اس لیے ماہم کو خود ان کے گھر لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ ماہم کی والدہ کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں کہیں گئی ہوئی ہیں۔ میں ان کے گھر بیٹھ کر ہی انتظار کرنے لگا تھا۔ پورے 2 گھنٹے مجھے انتظار کرتے ہو گئے تھے۔ جب وہ دونوں واپس آئی تھی، میں حیرت زدہ سا بیٹھا تھا۔ ماہم اور اس کی والدہ سامان سے لدی ہوئی آئی تھی۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو دونوں گھبرا سی گئی تھی۔ ان کی یہ گھبراہٹ اتنی واضح تھی کہ میں نظر انداز نہیں کر پایا تھا، لیکن ماہم نے جلدی ہی اپنے حواس پر قابو پا لیا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، دیکھے نا بہروز، ماما نے آج پھر کتنی زیادہ شاپنگ کروا دی مجھے۔ دیکھ ہی رہا ہوں۔ میں نے یہ جملے بولے تو میرا لہجہ بہت سرد ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بھی چونک گئی تھیں۔ ماہم کی والدہ نے میری بات کا مطلب جاننے کے لیے خوب اصرار کیا تھا، مگر میں خاموش ہی رہا۔ انہوں نے ڈنر کے لیے ہمیں بہت روکا، مگر میں نے ماہم سے کہہ دیا تھا کہ وہ اگر رکنا چاہے تو رک جائے، میں گھر جا رہا ہوں۔ وہ بھی میرے لیے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ ہم نے گھر پر ہی کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے بات چیت کرتی رہی، مگر میں ہوں ہاں میں ہی جواب دے رہا تھا۔ عجیب سا احساس کمتری میرے دل و دماغ میں ہر چھا چکا تھا۔ میں پوری زندگی بھی محنت کرتا رہوں، تب بھی اس کو وہ کچھ نہیں دلا سکتا تھا جو اس کی والدہ ایک دن میں دلا دیتی تھی۔ خیر ماہم مجھے کافی کا کپ تھما کر چہرے پر ملتانی مٹی کا لیپ لگا کر دوسرے کمرے میں سونی چلی گئی تھی۔ کافی پیتے ہی میں بھی سو گیا تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ ایک دن میں اپنے آفس سے جلدی گھر لوٹ آیا تھا۔ ماہم گھر پر موجود نہیں تھی۔ ملازمہ نے بتایا کہ وہ اپنی امی کے گھر گئی ہے۔ میں اسے لینے کے لیے چلا گیا تھا، لیکن وہ اور اس کی والدہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں 4 گھنٹے ادھر ہی بیٹھا رہا، لیکن جب میرے آفس سے آنے کا وقت ہو گیا تو میں اٹھ کر گھر کی جانب چل دیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو ماہم جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ عجیب سا اندیشہ میرے دل میں سر اٹھا چکا تھا۔ مجھے معلوم پڑ چکا تھا کہ ماما اپنی والدہ کے ساتھ ہر روز شاپنگ کے لیے نکلتی ہے، جو کہ ایک غیر فطری سی بات تھی۔ انسان چاہے جتنا امیر مرضی ہو، مگر ہر روز لاکھوں کی شاپنگ کرنا معمولی بات تو نہیں تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ ماہم کی مکمل چھان بین کروں گا۔ اگر مجھے پتہ چلا تو جیسے چلا کہ وہ میرے آفس جانے کے بعد وقت کیسے گزارتی ہے، اس کی کیا مصروفیات ہیں۔ اب میں ہر روز اپنے آفس کی چھٹی کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر آ جاتا تھا۔ ماہم مجھے گھر پر نہ ملی۔
میں اس کی کھوج اور اس کی والدہ کے گھر جاتا تو وہ دونوں گھر پر بھی نہیں ہوتی تھی، مگر 6 بجے کے بعد جب میں گھر آ جاتا تو یوں چہل پہل ہوتی جیسے گھر کبھی خالی ہی نہ ہوا ہو۔ ملازمہ بھی تب تک واپس آ جاتی تھی، وہ کھانا بنا رہی ہوتی اور ہم تو ماہم یوں قرآن پاک کھول کر بیٹھی ہوتی جیسے سارا دن اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ اس بات کا یہی مطلب تھا کہ ماہم دکھاوا کرتی تھی، وہ تھی کچھ اور، نظر کچھ اور آتی تھی۔ خیر یہ سب بھی ماہم نے محبت میں نظر انداز کر دیا تھا، لیکن جب پورے 2 ہفتے تک میں نے ماہم پر نظر رکھی تو مجھے معلوم ہوا کہ شادی کے بعد سے تو اس کا ہر روز کا یہی معمول تھا۔ میرے دل میں شک کی کومپل نے سر اٹھا لیا تھا، آخر ماہم ہر روز جاتی کہاں تھی؟ یہی سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ میرے کانوں میں میری امی کے جملے گونجنے لگے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ماہم جیسی لڑکیوں سے تو شہر بھرے پڑے ہیں، جو راہ چلتے مردوں کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں بدکردار ہوتی ہیں۔ میں بہت مشکل میں تھا، کہیں ماہم اپنے کسی آشنا سے تو نہیں ملنے جاتی؟ کیا پتہ اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ ملوث ہو؟ یہ سوچتے ہی میرا جی گھبرانے لگا تھا۔ میں بار بار ماہم کی شخصیت کو ٹٹولتا، اس میں ہر بار جھول نکلتا۔ ماہم کی بہت سی باتیں مجھ سے خفیہ تھیں، اب میرا شک بڑھنے لگا تھا۔ کیا پتہ ہم ماہم کے آشنا نے اسے سانولی رکعت کے بارے میں کچھ کہا ہو، جس کی وجہ سے وہ ملتانی مٹی کا لیپ کرنے لگی ہو۔ میرا دل وسوسوں کے تحت کانپتا رہا تھا۔ میں ماہم کی مکمل تفتیش کرنے لگا تھا۔ ہر رات وہ جب منہ پر ملتانی مٹی لگا کر دوسرے کمرے میں سونی چلی جاتی تو میں ساری رات کان لگا کر دروازے کے پاس کھڑا رہتا تھا کہ کہیں وہ کسی سے فون پر باتیں تو نہیں کرتی، مگر مجھے خراٹوں کی آواز کے سوا کچھ نہ سنائی دیتا۔ میں عجیب ہی کشمکش میں پھنس چکا تھا، میرے ہاتھ میں کوئی سراغ نہیں لگ رہا تھا۔ ماہم اور اس کی والدہ کا کون سا راز مجھ سے مخفی ہے؟ میں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے ان دونوں کا پیچھا کرنے کی ٹھانی تھی۔ اسی کام کے لیے میں نے اپنے آفس سے ایک ہفتے کی چھٹی لے لی تھی۔ اب میں بھی ماہم کو دکھانے کے لیے صبح آفس کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکل جاتا، مگر میں گھر کے پاس ہی رک کر ماہم کی جاسوسی کرتا۔ وہ دن 11 بجے خوب اچھے سے کپڑے پہن کر، سونے کے زیورات پہن کر اپنی والدہ کے گھر چلی جاتی، وہ بھی ماہم کی طرح سجی سنورنے نکلتی۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر بازار چلی جاتی، میں بھی دوست کی گاڑی میں ان کا پیچھا کرتا۔ وہ دونوں کبھی ایک دکان میں داخل ہوتی تو کبھی دوسری دکان میں۔ وہ دکان سے باہر آتی تو دونوں کے ہاتھ شاپنگ بیگ سے بھرے ہوتے تھے۔ پورا ایک ہفتہ میں نے ان کا پیچھا کیا تھا، مگر مجھے کوئی سراغ نہ مل سکا۔ میری سمجھ میں تو بس اتنا ہی آیا تھا کہ وہ دونوں واقعی میں سارا دن شاپنگ کرتی تھیں۔ اب میرے دل و دماغ سے بوجھ سرک چکا تھا، میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس رات بھی ماہم ملتانی مٹی لگا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں شرمندہ سا بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ میں کیسا مرد ہوں۔ میں نے اپنی معصوم بیوی پر شک کیسے کر لیا تھا؟ مجھے شدید احساس جرم ہو رہا تھا۔ میں نے پکا ارادہ بنا لیا تھا کہ میں صبح اٹھ کر ماہم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا اور اس کو سب سچ بتا دوں گا۔ میں نے اس پر شک کیا تھا، پتہ نہیں وہ شک والی بات سن کر مجھے معاف کرتی بھی ہے یا نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ مجھے سوئے ہوئے 3-4 گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے کہ جب مجھے کسی نے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، میرے سامنے ہی ایک پولیس افسر کھڑا تھا۔ میں دم بخود سا ان کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بلایا تو ہلایا جلایا تو میں ہوش میں آیا۔ اب کی بار مجھے غصہ آ گیا تھا کہ سخت لہجے میں بولا، آپ لوگ میرے گھر میں داخل کیسے ہوئے؟ میرے گھر کو تو اندر سے تالا لگا ہوا تھا۔ تو پولیس افسر نے بتایا کہ وہ اور اس کے ساتھ میرے گھر پر چھاپا مارنے کے لیے آئے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر جب کسی نے نہ کھولا تو ان کو دیواریں دکار کر گھر میں آنا پڑا۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ چھاپا؟ وہ کیوں؟ پولیس افسر نے بتایا کہ وہ ملزمہ ماہم کو گرفتار کرنے آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں اریسٹ وارنٹ بھی تھے۔ میں چیخ پڑا تھا، کیا میری بیوی نے؟ تو وہ بولے، تمہاری بیوی اشتہاری ہے، بڑا بھگایا ہے اس نے ہمیں، آج تو ہم اس کو گرفتار کر ہی رہیں گے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ضرور ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس لیے میں نے صاف بتا دیا کہ میری بیوی دوسرے کمرے میں موجود ہے۔ لیڈی کانسٹیبل جلدی سے میں اس کمرے میں داخل ہوئی اور ماہم کو برآمد کر کے باہر لے آئی تھی۔ ماہم کے منہ پر ملتانی مٹی لگی ہوئی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے منہ دھونے کا کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میری عجیب ہی حالت ہو رہی تھی۔ میرے گھر پولیس نے چھاپا مارا تھا اور وہ بھی میری بیوی کو گرفتار کرنے کے لیے۔ میں عجیب مرحلے سے دوچار تھا۔ لیڈی کانسٹیبل نے زبردستی ماہم کو منہ دھلانے کے لیے اسے واش روم میں لے گئی تھی۔ جب وہ منہ دھو کر باہر نکلی تو ملتانی مٹی کے پیچھے چہرے کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ ہماری ملازمہ سائمہ تھی۔ پولیس نے سائمہ پر سختی کی اور پوچھا کہ ماہم کہاں ہے تو وہ رونے لگی تھی۔ روتے روتے بولی، میں کچھ نہیں جانتی۔ ماہم بی بی میرے چہرے پر ملتانی مٹی کا لیپ لگا کر کہتی تھی کہ تم اس کمرے میں سو جاؤ۔ اس کام کے لیے وہ مجھے 30,000 اضافی تنخواہ دیتی تھی۔ مجھے آرام کرنے کا اتنا معاوضہ مل رہا تھا، میں لالچ میں آ گئی تھی۔
مجھے نہیں معلوم ماہم بی بی کہاں گئی ہے۔ سائمہ کی باتیں سن کر مجھ پر سختہ طاری ہو گیا تھا۔ میری بیوی ساری رات باہر گزارتی تھی اور میں گھر پڑا چین کی نیند سوتا تھا۔ ملازمہ نے بتایا کہ ماہم بی بی بس آنے ہی والی ہے۔ پولیس نے جلدی سے اپنی گاڑیوں کو ہمارے گیٹ کے سامنے سے دور کر دیا تھا۔ فجر کی اذان ہونے لگی تبھی ماہم گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی داخل ہوئی لیڈی کانسٹیبل نے اسے دبوچ لیا تھا۔ اب وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ پولیس ماہم کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ رات میں کانٹوں پر بسر کر رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے تھانے پہنچ گیا تھا۔ میں نے پولیس افسر سے ماہم کا جرم پوچھا تو وہ بولے ملزمہ ماہم چور ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں لاہور میں ایک ڈکیت گروپ پھیلا ہوا ہے۔ یہ گروپ کم عمر لڑکیوں اور بڑی عمر کی عورتوں پر مشتمل ہے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جوان لڑکیاں خوب بن ٹن کر دکانوں میں داخل ہوتی ہیں اور خود کو بہت امیر ظاہر کرتی ہیں۔ ساتھ میں گروپ کی بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں جو ان کی ماں کا کردار نبھاتی ہیں۔ یہ دکاندار سے سونے کے زیورات اور دیگر اشیاء دکھانے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ جب کاؤنٹر خوب مہنگی چیزوں سے بھر جاتا ہے تو ماں فون کو لگا کر رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ سب کی توجہ وہ اپنی جانب منظور کروا لیتی ہے جبکہ پیچھے سے بیٹی ساری قیمتی چیزوں کو ہتھیار چکی ہوتی ہے۔ پھر یہ دکاندار سے قریبی رشتہ دار کی موت کا بہانہ کر کے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں اس قدر صفائی ہوتی ہے کہ 3-4 دن تک تو دکاندار کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ لٹ چکا ہے۔ میں پولیس افسر کی باتیں سن کر شدت سا رہ گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر ماہم سے ملنے چلا گیا تھا۔ میں نے ماہم کو خوب باتیں سنائی تھی۔ ماہم کے ساتھ ہی اس کی نکلی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی ان کے ڈکیت گروپوں کی ایک ممبر تھی۔ میں ماہم پر خوب چیخا تھا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تھی کہ اس نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا، آخر وہ کون تھی۔ تب مجھے ماہم نے بتایا کہ وہ ایک دور دراز گاؤں کی رہائشی تھی، لاہور میں جاب کرنے کے لیے آئی تھی، مگر جب جاب نہ ملی تو ایک ڈکیت گروپ کے ساتھ مل گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جب اس نے یہ پیشہ اپنا رکھا تھا تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی، تو وہ بولی کہ کچھ قبل پولیس کو ان کے گروپ کے ٹھکانے کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے ہم لڑکیوں نے روپوش ہونے کا خاطر اپنے گھر بسا لیے تھے۔ پھر گھر بسانے کے بعد بھی وہ یہ کام جاری رکھنے ہوئی تھی۔ ماہم نے بتایا کہ وہ ہر رات مجھے کافی میں نیند کی گولیاں ملا کر پلاتی تھی۔ تبھی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ماہم گھر سے غائب ہے۔ مجھے اس کی باتوں نے شدید ذہنی صدمہ پہنچایا تھا۔ میں اس کے لیے صرف روپوش ہونے کا ٹھکانہ تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ماہم کو جیل میں ہی طلاق دے دی تھی۔ ماہم نے اپنا اعتبار کھو دیا تھا۔ جو عورت رات بھر باہر رہ کر شوہر کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دے، ایسی عورت پر میں کیا بھروسہ کر سکتا تھا۔ جیل سے باہر جاتے وقت میرا دل دہائیاں دے رہا تھا۔ اگر میں نے ماں باپ کی بات مان لی ہوتی تو کبھی ذلیل نہ ہوتا۔ میں نے گاڑی نکالی اور اپنے والدین کے گاؤں جا پہنچا۔ میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ میرے والدین نے مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ میں نے اپنی ہٹ درمی سے اور ماہم نے اپنے لالچ سے بہت نقصان اٹھایا تھا۔ پتہ نہیں انسان اتنا لالچی کیوں ہوتا ہے کہ جو چیز اسے میسر ہو اس سے بڑھ کر کچھ چاہتا ہی۔ اسی لالچ کے ہاتھوں آج ماہم جیل میں بیٹھی تھی۔ میں نے اچھے وقت پر ہی اپنی غلطی سدھار لی تھی اور اپنے بچپن کی منگیتر سے شادی کر لی تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ انسان اپنے والدین کی بات ہماری مان کہانی کر پسند کبھی آئی ہے نامراد تو ہمارے نہیں چینل رہتا۔ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔